من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاءهم موسى بالبينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى ومن عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ القصص ہے۔ سورۃ القصص یہ سورہ نمبر 28 ہے، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 37 یہ دو آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سورۃ القصص ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے معزز اور اولو العزم نبی موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو اس صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اور دراصل یہ قصہ سب سے پہلے مکہ کے جو مشرکین ہیں ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا، اور پھر وہاں سے قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے اس قصے کے اندر بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ کل کے درس میں آپ کو بتلایا گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ مدین سے نکلے 10 سال کے عرصے کو کمپلیٹ کر کے، تو رستے میں مقدس وادی طوا کے اندر اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا، اور ان کو یہ ذمہ داری دی کہ اب آپ کو یہاں سے اپنے شہر مصر جانا ہے، اور وہاں کے فرعون جس نے خود اپنے آپ کو الہ کہا ہے، معبود کہا ہے، اور کہتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ایسے میں کسی بھی ہستی کو نہیں جانتا ہوں، اس کے پاس جانا ہے، اور جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو سنانا ہے، اللہ کی حاکمیت کو وہاں پہ قائم کرنا ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے عظیم اور سب سے مقتدر ہستی ہے، یہ بات اس کو بتلانی ہے۔ جب یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی، تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑا گھبرائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کیا، جو خطرات آنے والے تھے اس کو بیان کیا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے فرعونیوں میں سے ایک کو قتل کر رکھا ہے، اور میں وہاں سے مفرور ہوں، میں وہاں ماخوذ ہوں، لوگوں نے مجھ کو وہاں وانٹڈ بنایا ہے، اگر میں ان لوگوں کے درمیان گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی جرم میں وہ لوگ مجھ کو پکڑ لیں اور مجھ کو قتل کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طریقے سے ان کو تسلی دی، اور 3 چیزوں کا وعدہ کیا۔ سب سے پہلا وعدہ یہ کیا کہ جیسا آپ نے مجھ سے ڈیمانڈ کیا ہے، آپ کے بھائی ہارون کو آپ کا وزیر اور نبی بنایا جائے گا، جو آپ کا مکمل سپورٹ کریں گے۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اے موسیٰ، آپ بالکل گھبرائیے مت، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ غلبہ نصیب کرے گا کہ دشمن چاہے کتنی ہی تعداد میں کیوں نہ ہو، کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو، کتنا ہی سپر پاور کیوں نہ ہو، دشمن آپ کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، آپ کا بال باقا نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد تیسری بات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ ہم جو معجزہ اور جو نشانیاں آپ کو دے رہے ہیں، ان نشانیوں کے ذریعے سے اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اور آپ کی اتباع کرنے والے، آپ پر ایمان لانے والے وہی غالب رہیں گے، دوسرا اس کے مقابلے میں غالب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس وادی مقدس سے نکلے، اور پھر اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ رب العالمین آگے فرما رہے ہیں، قصے کا تسلسل برقرار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 36 میں سورۃ القصص میں فرما رہا ہے، فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بینات قالوا ما هذا الا سحر مفترى۔ جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے واضح دلیلوں اور واضح نشانیوں کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے، تو فرعونیوں نے کہا، یا فرعون نے کہا اور ان کے سرداروں نے کہا، ما ھذا الا سحر مفترى، یہ جو تم معجزہ دکھلا رہے ہو یہ شعبیدہ والا جادو ہے، یہ بالکل جھوٹا ہے اور جادو ہے، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے وادی مقدس سے نکلنے کے بعد درمیان کے پورے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان نہیں کیا ہے، اور یہ بالکل معلوم اور معروف بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب وادی مقدس سے نکلے ہوں گے تو سیدھے اپنے گھر گئے ہوں گے، وہاں جا کر کے اپنی والدہ سے، اپنے بھائی سے، اپنے گھر والوں سے ملاقات کی ہوگی،
سارے حالات سے اپنے بھائی کو آگاہ کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر ان کو نبوت سے سرفراز کیا ہوگا، اور پھر وہاں سے دونوں اپنے مہم پر نکلے ہوں گے۔ لیکن کس طرح سے فرعون کے دربار میں پہنچے اس کا کوئی واضح جو ہے سراغ نہیں ملتا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ یہی بتایا کہ موسیٰ اور ہارون ڈائریکٹ فرعون کے دربار میں پہنچ گئے، اور وہاں پر جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو ان کے سامنے پیش کر دیا پوری تفصیل کے ساتھ۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر فرمایا، فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بینات، جب موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیوں کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پوری تفصیل کے ساتھ ان کے سامنے بیان کیا، تو ان لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، انہوں نے فوراً معجزے کا ڈیمانڈ کر دیا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ فرمایا ہے فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، آپ فرعون کے دربار میں جائیے اور جو معجزہ اللہ نے دیا ہے اس کو دکھلائیے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لاٹھی کو پھینکا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جیب کے اندر اپنے ہاتھ کو ڈالا اور نکال کر کے بالکل چمکتا ہوا ہاتھ دکھلایا۔ یہ سارے معجزے جب دکھلائے، قالوا، تو ان لوگوں نے کہا ما ھذا الا سحر مفترا، یہ تو بالکل شعبدہ باز جادو ہے، یہ تو ہر کوئی جادوگر کر سکتا ہے، یہ معاملہ جو تم دکھلا رہے ہو یہ بہت سارے جادوگر کر سکتے ہیں، لیکن کیا یہ کر دینے کے بعد ان کو نبی سمجھ لیا جاتا ہے؟ اور اس کے بعد دوسری بات اس نے یہ کہی ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، تم نے جو یہ بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سب سے مقتدر اور مطلق فرما روا ہے، اور تم نے جو یہ بتایا کہ اس پورے کائنات کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور تم نے جو یہ بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی تم کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اور تم نے جو یہ بتلایا کہ اس پورے کائنات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما روائی اور حاکمیت ہے، اور تم نے یہ بتایا کہ میں اس کو تسلیم کر لوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہی بتلایا اس فرعون کو کہ دیکھو فرعون، تم نے جو اپنے آپ کو معبود بنا رکھا ہے، الہ بنا رکھا ہے، ربکم الاعلی جو تم نے اپنے آپ کو کہا ہے، تو تم کو یاد رکھنا چاہیے کہ مقتدر ہستی اور سب سے مطلق فرما روا ہستی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس پورے کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی اس پورے کائنات کے اوپر تصرف رکھتا ہے، اور اسی نے مجھ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اور اسی کی فرما روائی کو اور اسی کی حاکمیت کو تم کو تسلیم کرنا چاہیے، اس کے سامنے جھک جانا چاہیے، اور اپنے آپ کو جو تم نے الہ بنا رکھا ہے، خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے، اس سے تم کو باز آ جانا چاہیے، اللہ کے حاکمیت کو اور سیاسی اقتدار کو تسلیم کر لینا چاہیے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیغام اس کے سامنے رکھا تو اس نے کہا ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، ہم نے اپنے پچھلے لوگوں میں اس طرح کی کوئی بات نہیں سنی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اس وقت کا فرعون ہی صرف خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا تھا، بلکہ مصر کے اندر ایک زمانے سے یہ بات چلی آ رہی تھی۔ مصر کے جتنے بھی فرعون تھے سب نے یہی سمجھ رکھا تھا کہ ہم یہاں پہ مطلق فرما روا ہے، ہمارے اوپر کوئی ہم سے بڑا نہیں ہے، میں ہی ربکم الاعلی ہوں، یہ سارے فرعونیوں کا دعویٰ تھا۔ آپ کو پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ مصر کے بادشاہوں کا لقب ہی ہوتا تھا فرعون صرف موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے مصر کے جتنے بھی بادشاہ تھے سب کے سب فرعون کہلاتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے دو فرعونوں کو پایا، ایک فرعون جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، اور دوسرا فرعون جو اس کا بیٹا جس کے مد مقابل موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ تو اس فرعون نے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کے اس پیغام کو سنا اور یہ سنا کہ وہ ربکم الاعلی نہیں بلکہ اس کے اوپر بھی کوئی ربکم الاعلی ہے، تو اس نے فوراً یہی کہا ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہمارے جو باپ دادا گزرے ہیں ان میں سے کسی کے پاس میں نے یہ بات نہیں سنی، نہ ہمارے باپ نے اس طرح کی بات کہی، نہ ان کے باپ نے اس طرح کی بات کہی، نہ ان کے باپ نے اس طرح کی بات کہی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو فرعونیت کا دعویٰ تھا اور خدائی کا جو دعویٰ تھا، ربکم الاعلی کا جو دعویٰ تھا، یہ صرف یہ فرعون نہیں کرتا تھا بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی فرعون تھے سبوں نے یہ دعویٰ کیا تھا۔ اسی لیے فرعون نے کہہ دیا وما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے اپنے باپ داداؤں کے درمیان میں اور ان سے کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں سنی جو موسیٰ تو بیان کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو جھوٹے ہو۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کا اس کو یقین ہو گیا تھا، لیکن چونکہ اس نے اپنے سرداروں کو
اپنے رعایا کو یہ کہہ رکھا تھا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، دیکھو میں ہی تمہارا معبود ہوں اور میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود ہے میں ایسا جانتا نہیں ہوں، بس میں یہی جانتا ہوں کہ میں ہی تمہارا معبود ہوں. تو اس نے یہ بات کہہ دی تھی اس واسطے سے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا. وگرنہ موسیٰ علیہ السلام کے بیان کو سن کر کے اور موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کو سن کر کے وہ دل ہی دل موسیٰ علیہ السلام کا یقین کر چکا تھا. یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے بھاگے تھے اس وقت ایک مفرور مجرم تھے، انہوں نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا اور ان کے اوپر شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر تھا کہ بس دیکھتے ہی ان کو قتل کر دینا ہے. لیکن اس کے باوجود جب موسیٰ علیہ السلام ان کے دربار میں پہنچ کر کے یہ اعلان کیا تو اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی کبھی بھی فرعون کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اس جرم میں موسیٰ علیہ السلام کو پکڑے، کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ رسول ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیچھے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل نگرانی اس کے اوپر ہے. لہذا وہ حقیقت کو جاننے کے بعد اس خیال کو اپنے دل سے نکال دیا. جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عندی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے ہدایت لے کر کے آیا ہے ہمارا رب اس کو بھی خوب جانتا ہے. ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور کس کے لیے آخرت کے اندر سرخروئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. لیکن انہ لا یفلح الظالمون، جو ظالم ہوگا وہ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں یہ اعلان کر دیا کہ تم تو مجھے جھٹلا رہے ہو لیکن ہمارا رب اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ جو ہدایت اور جو باتیں میں لے کر کے آیا ہوں تمہارے پاس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور دنیا اور آخرت میں کون سرخرو ہوگا اور آخرت میں سربلندی کس کو نصیب ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی خوب جانتا ہے. لیکن ایک بات لکھ لو، جو ظالم ہے جو اپنے نفس پر، لوگوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، ایسے ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دے گا. گویا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری بات رکھ دی اور یہاں کے بعد فرعون نے کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کی ترتیب کی وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ کل کے درس میں پیش کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح موقف کے ساتھ صحیح منہج پر چلنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مومنین کے صف میں شامل فرمائے، صحابہ کرام کے اسوے کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.